اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. نماز کی شرائط ہم سماعت کر رہے تھے اور اس کے تحت جو وہ مسائل ہم نے سماعت کیے. آج جو نماز کی شرط ہے وہ ہے استقبال قبلہ. تو اس کے تحت انشاءاللہ کچھ مسائل جو وہ عرض کریں گے. استقبال قبلہ سے کیا مراد ہے؟ تو جواب یہ استقبال قبلہ سے مراد نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا. تو یہ جو ہے وہ استقبال قبلہ جو ہے کہلاتا ہے. اگر کسی نے معاذ اللہ کعبہ کو سجدہ کرنے کی نیت کی تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو نماز جو ہے وہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھی جائے گی اور اسی کے لیے جو ہے وہ سجدہ ہوگا، نہ کہ کعبے کو. تو ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کو کیا جاتا ہے. اور اگر کسی نے معاذ اللہ کعبے کے لیے سجدہ کیا تو یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور اگر عبادت کعبے کی نیت سے کی تو جب تو یہ کھلا جو ہے وہ کفر ہے. اس طرح کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے. کہ غیر خدا کی عبادت جو ہے وہ کفر ہے. سجدے کا یہی مسئلہ ہے کہ ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی اور ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت کی نیت سے کرے گا یا تعظیم کی نیت سے کرے گا. اگر کسی نے تعظیم کی نیت سے اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا تو پھر ایسے صورت میں ایسا سجدہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اور اگر عبادت کی نیت سے یعنی اس کو معبود سمجھ کے کیا تو پھر ایسے صورت میں یہ کفر ہو جائے گا. شریعت مطہرہ میں ہماری شریعت کے اندر سجدہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. شروع میں تھا، ابتدا میں تھا، اجازت تھی، سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی. جیسے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو جو ان کے بھائی ہیں، ان کے والد ہیں اور جو ان کی قوم ہے سب نے ان کو سجدہ کیا. ابتدا میں یعنی کہ شروع کے اندر جو وہ جائز تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں یہ جائز نہیں ہے. اب جو ہے وہ منع کر دیا گیا. تو اب جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا جائے گا، نہ تعظیم کی نیت سے نہ عبادت کی نیت سے. کسی صورت میں جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. تو اصل میں ہم جو ہے وہ کعبے کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کرتے ہیں. یہ ایک سمت ہے جیسا کہ آگے انشاءاللہ مسئلہ بھی آئے گا. اگر کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھے تو کس طرف رخ کرے؟ تو کعبے کے اندر اگر کوئی نماز پڑھے گا، کعبے کے اندر سے مراد یہ کہ جو وہ کعبہ بنا ہوا ہے چکوٹ جو ہے وہ اس کے اندر جو اگر کوئی نماز پڑھے گا تو پھر ایسے صورت میں وہ جس طرف چاہے رک کر کے نماز پڑھے گا، اس کی نماز جو ہو جائے گی. اور اگر چھت پر ہوگا تو پھر ایسی صورت میں بھی یہی حکم ہے، لیکن بلا اجازت شرعی چھت پر جو ہے وہ چڑھنا یہ منع ہے، خانہ کعبہ کی چھت. کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ جو کعبے سے دور ہو اس کے لیے جہت کعبہ کو منہ کرنا جو کافی ہے. جہت کعبہ سے کیا مراد ہے؟ جہت کعبہ کو منہ ہونے کے یہ معنی ہے، جواب یہ کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبے کی سمت میں واقع ہو. تو اگر قبلے سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز کعبے کے مواجہ یعنی سیدھ میں ہے تو نماز ہو جائے گی. اس کی مقدار جو ہے وہ 45 درجے رکھی گئی ہے. تو اگر 45 درجے سے زائد انحراف ہوا یعنی کوئی پھر گیا 45 درجے سے استقبال نہ پایا گیا، پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. تو جہت کعبہ سے مراد یہ کہ 45 درجے کے اندر اندر نماز پڑھنی ہے. اگر وہ 45 درجے کے باہر نماز پڑھ لے گا، اس سے پھر جائے گا تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز جو نہیں ہوگی. اب جیسے ہمارے یہاں صفے بچتی ہے، ہمارے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ بعض کہتے ہیں آپ جو کروس بچھائیں، کوئی کہتے ہیں سیدھی بچھائیں. کوئی اصل میں اگر ہم ویسے ہی اگر کروس بچھا رہے ہیں یا سیدھی بچھا رہے ہیں وہ 45 درجے کے اندر ہی آ رہی ہے، نماز تو ویسے ہی ہونی ہے. تو وہ جو کعبے کے اندر ہے، جو کعبے کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے یہ کہ وہ بالکل عین کعبے کے سامنے نماز پڑھے گا. اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اگر تھوڑا بھی انحراف ہوگا، تھوڑا بھی پھرے گا اس کی نماز کے. لیکن ہم چونکہ کعبے کو دیکھ نہیں رہے، ہمارے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ سمت ہے. ہمارے لیے کیا ہے؟ سمت ہے. وہ سمت بھی یہ ہے کہ 45 درجے کے اندر اندر نماز پڑھے گی. اگر 45 درجے کے سے پھر جائے گا تو پھر ایسے صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. کل اصل میں مسجد شور بہت ہو رہا تھا، انتہائی درجے کا شور ہو رہا تھا. ہو سکتا ہے کل جو مجھے ایسا لگا کہ مسئلہ بیان کرنے میں جو وہ تھوڑا سا وہ آگے پیچھے ہو گیا، ہم اس کو دوبارہ جو ہے وہ مسئلے کو سماعت کر لیتے ہیں. تو اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ کپڑے جو ناپاک ہے تو پھر ایسے صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس کے لیے یہ حکم تھا کہ اگر چوتھائی کپڑا جو ہے وہ اس کا پاک ہے، جو لباس اس کے پاس ہے چوتھائی مقدار میں اگر وہ پاک ہے تو پھر ایسے صورت میں اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ لباس پڑھ کے نماز پڑھے گا، جبکہ پاک کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو. اگر پانی وغیرہ میسر ہے تو وہ تو پانی کے ذریعے سے پاک کر پھر ہی پڑے گا نا. لیکن اگر اس کے پاس جو پانی نہیں ہے تو پھر ایسے صورت میں کیا کرے گا؟ اگر چوتھائی کی مقدار میں کپڑا پاک ہے تو انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنے یہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے لازم ہو جائے گا. اگر تھوڑا سا پانی ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ جتنا کپڑے کو پاک کر سکتا ہے اتنا کپڑے کو پاک کرے گا. کیونکہ اگر چوتھائی سے زیادہ کپڑا پاک ہے تو بدرجہ اولا ہو جائے گی نا. جب چوتھائی میں پاک ہو جائے گی اس کا تھوڑا سا پانی موجود ہے تو اور کپڑے کو پاک کر لے اور پھر جو نماز پڑھے. لیکن اگر چوتھائی سے کم ہو، چوتھائی سے کم کپڑا پاک ہو
تو پھر ایسی صورت میں یہ حکم ہے کہ وہ بغیر لباس کے ہی جو ہے وہ نماز پڑھ لے، افضل یہ، کیونکہ وہ جو چوتھائی ہوتا ہے نا، یہ چوتھائی کوئی کے حکم میں ہوتا ہے، جتنے ہم سر کا مسا چوتھائی سر کی مقدار میں مسا کرتے ہیں، وہ جو چوتھائی ہوتا ہے، چوتھائی جو ہے وہ کوئی کے حکم کے اندر ہوتا ہے، تو اسی لیے جو ہے وہ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چوتھائی مقدار میں کرتے، تو اصل یہی ہے کہ جو چوتھائی حصہ ہوتا ہے وہ کوئی کے حکم کے اندر ہوتا ہے، اسی لیے جو ہے وہ اگر چوتھائی مقدار میں کپڑا پاک ہے تو پھر ایسی صورت میں انہی کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، لیکن اگر چوتھائی سے کم ہے ویسے اختیار ہے، اگر کپڑے پہن کر بھی نماز پڑھے گا، جس کپڑے پہن کر بھی نماز پڑھے گا ویسے بھی ہو جائے گی، لیکن افضل اس کے لیے یہی ہے کہ وہ بغیر کپڑوں کے، اور پھر وہ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کے لیے اشارے جو ہے وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ اس سے کیا ہو جائے گا، یہ افضل ہو جائے گا، رکوع اور سجود بھی اشارے کے ساتھ کرے گا، رکوع سجود جو ہے وہ اشارے سے کرنا یہ اس کے لیے افضل ہے، اور اگر وہ ویسے کرے گا تو یہ جو افضل عمل نہیں ہوگا، تو یہ مسئلہ جو وہ تھوڑا سا ایسا تھا کہ مجھے بیان کرنے میں جو وہ میں نے اس طرح بیان کر دیا تھا کہ اگر چوتھائی سے کم ہو پھر بھی جو ہے وہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال افضل یہی ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ پھر بغیر کپڑوں کے جو نماز پڑھے گا۔ ہدایہ وغیرہ کے اندر بھی یہ مسئلہ اسی انداز سے لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں فرمائے، آمین بجائے نبی